لوگ ایسا آپ کو پڑھنے کے لیے کہیں گے جی سورہ بقرہ آپ نے پڑھنی ہے مگر آپ نے ہونٹ نہیں ہلانے، دل میں پڑھنی ہے۔ وہ بدبخت کاہن جادوگر ہے، اس نے آپ کو ذہن میں یہ ڈالنا کہ میں روحانی عمل ہوں، میں نے سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے دیا، لیکن اس کو تم نے مخرج نہیں کرنا، آواز بھی نہیں آنی چاہیے اور تیرے ہونٹ بھی نہیں ہلنے چاہیے، اور آپ کا یقین یہ ہے کہ یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے جس نے مجھے سورہ بقرہ، نبی وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، یہ اس نے اس کا توڑ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ قرآن کو ہونٹ ہلا کر نہیں پڑھیں گے، آپ کو خبریں تھوڑی پڑھ رہے ہیں، قرآن کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھیں گے فرشتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں کی خوراک ہے قرآن، جب وہ تمہارے گھر میں نازل ہوگا، آئیں گے، وہ پڑھیں گے تو جنات شیاطین بھاگیں گے۔ اور قرات کا مطلب یہاں سے لفظ کو منہ سے بولنا، ادائیگی ہے اس کی، فیضا قرات القرآن، قری القرآن بار بار کہا گیا ہے۔ اب تویزوں نے امت کو کیا کر دیا؟ تویزوں پر کر دیا، جی توڑ دیا، جی توڑ دیا۔ کھانا خراب اب کر شارٹ کٹ، ساری زندگی کچھ نہ کرو، تویز ادھر باندھ لو۔ ٹھیک ہے جی، یہ کون سا تویز ہے جی؟ یہ جی حفاظت کا تویز ہے جی، تویز ادھر باندھ لو۔ ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کی ادبی۔ اب سب سے پہلے جب تم تویز لے کر جاتے ہو، کس کے پاس جاتے ہو؟ موچی کے پاس۔ اب قرآنی تویز بھی ہے تو کس کے پاس گیا؟ موچی کے پاس۔ کیا موچی تو بڑا خوشبوئیں لگا کر بڑے باوضو انداز میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ جوتے ٹھیک کر رہا تھا، وہی اسی اوزاروں سے اس نے، پھر اس کے بعد وہ قرآن تم نے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ یہ میں ان کے لیے خاص کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں جی یہ قرآنی تویز جائز ہے، ہاں جی، میں ان کو کہہ رہا ہوں، دوسرے تو ہیں ہی ہے نا، وہ تو بتا رہا ہے۔ اب اس نے آپ نے گلے میں اس کو ڈالا، میں دوسرے دن بنیان چینج اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پسینے کی بدبو آ جاتی ہے۔ جب ہم لوگوں کے تعویذ کھولتے ہیں، جب لوگوں کی تعویذ کھولتے ہیں تو اس قدر اس میں بدبو ہوتی ہے جاج صاحب کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کو پہن کے وہ واش روم میں بھی جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ لاکٹ اللہ والا پہننا یا مختلف اللہ کے نبی کا، یہ آج انگوٹھی، ایک دلسمی انگوٹھی یا جباروں والی، یہ کتنی بڑی صفت ہے میرے اللہ کی، ہاں جی، اس کو پہنا ہوا اب ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، الٹے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، اسی سے وہ طہارت کر رہا ہے، یہ بے ادبی ہے۔ پھر قرآن کی بے ادبی، یہ تعویذات قرآن کی بے ادبی ہے۔ پھر ایک جو بات اللہ نے میرے ابھی ذہن میں ڈالی وہ یہ ہے، میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں، فرض سمجھتا ہوں کہ امت تک یہ بات جائے کہ میں قرآن کو تو گرے ہوئے کو تو سینے سے لگا لوں، الفاظ اگر کہیں ورقہ مل جائے تو لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اس چوم کے اس میں ڈال دو۔ ہمارے دیہاتی کنگے بڑولے جو فوراً دانے کٹے اور اس کو تول دیا۔ اچھا، اب کیا کرتا ہے، میں جب مر جاتا ہے مردہ تو میں اس کے پاؤں پر بھی قرآن ڈالتا ہوں۔ چادریں دیکھیں جی ہاں، اس کے کہاں کہاں جسم کے حصے پر قرآن ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی اس کے پاؤں پر، پاؤں کے اوپر آگے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ قبروں پہ چلے جائیں، قبروں پہ جائیں گے، وہاں چادریں ڈلی ہوئی ہیں، اس کے اوپر اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے کتوں کو پخانے کی یہ دیکھا ہے، قبروں کے اوپر بٹھیں بھری ہوئی ہیں، قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے شیطان کی تلبیس، یہ اس ابلیس کی تلبیس ہے جس سے امت کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے۔ یہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ان پیشاوروں نے ہمیں استخارے اور تعویذات کے چکروں میں اپنے چنگلوں میں پھنسا لیا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا، مولوی صاحب آپ کچھ کریں، میں تو بڑا مصروف آدمی ہوں۔ کہتا ہے ہی صحیح مرغہ آیا، ہاں وہ کہتا ہے اب پھر یہ ہے کہ میں کرتا ہوں لیکن اس کے لیے یہ تجھے کرنا پڑے گا۔ پھر وہ بیچارہ غم کا مارا ہی میں کہوں گا، بدبخت ہے، وہ اس کے ڈھائی چڑھ جاتا ہے، پھر اس کی بیوی کو علیحدہ چکر دے رہا، اس کو علیحدہ چکر دے رہا، پھر ان دونوں کا مال کھا رہا ہے، پھر جب وہ ان کے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ بلیک میل کرتا ہے کہ میں بتانے لگا ہوں۔ اللہ کی قسم اس طرح کے کیس آتے ہیں، لٹی آتی ہیں، لٹی، اللہ اکبر، اتنا ظلم اس لینڈ میں ہو رہا ہے۔ اب میں جو ہوں، میں اگر لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاؤں گا، میں نے تو لگا دیا لوگوں کو لڑنے پہ، مرنے پہ، تو اس پہ لوگ جائیں گے، دیکھیں صحت ہے تو عبادت ہے۔ اب سب سے زیادہ صحت پر اٹیک ہو رہا ہے شیاطین کا، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ رحمان
پیغام انسانیت کے نام.